بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. پاکستان میں عجیب سی بات ہے، چاہوں نہ چاہوں، آپ کو اچھا لگے برا لگے، آپ تو ایسے لگتا ہے جیسے بیانیہ بن گیا ہے. وہ اچھا بیانیہ نہیں ہے، لیکن آپ کی آواز ہے، ہماری آواز ہے. وہ مہنگائی ہے. مطلب ایک طرف عمران خان جیل جا رہے ہیں، نہیں جا رہے، خیر اب تو جانے کے ساتھ وہ جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو گیا ہے اور وہ اس لیے ہے کہ الیکشن کرائیں. لیکن اس سے زیادہ اگر اب بھی وہ کہتے کہ چلیں یہ مہنگائی ہے تو مہنگائی کے لیے ہم جیل بھر رہے ہیں. یا پچھلی دفعہ غلط تھا، ٹھیک تھا، اچھا تھا، برا تھا. عمران کے خلاف جب لانگ مارچ آ رہے تھے تو اس کو مہنگائی مارچ کہا گیا. کم از کم وہ نام ٹھیک تھا. اب اس سے ڈبل، اس سے دگنی مہنگائی ہوئی. اس وقت پہلے والے جو تھے ان سے دگنی ہوئی، اب جو خان صاحب آئے ہیں تو ان سے دگنی مہنگائی ہوئی ہے. لیکن جیل بھرو تحریک میں اگر یہ لفظ رکھ دیتے کہ مہنگائی کی وجہ سے جیل بھرو، لیکن وہ جیل بھرو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے. لیکن اصل میں الیکشن کی بات تو اپنی جگہ ہے نہیں ہے، لیکن بات تو یہی ہے کہ ان میں کافی لوگوں کے خلاف کیسز ہیں. وہ ایک الگ بات ہے، کیسز سچ ہیں، کیسز جھوٹ ہیں، کس قسم کے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہم نے کل دیکھا کہ آفتاب سلطان جو ہیں وہ چیئرمین نیب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، ریزائن کر دیا. اس کے پیچھے کافی باتیں آئیں اور کافی لوگوں نے بتایا کہ ان پہ کچھ دباؤ تھے. اور دباؤ جو ہوتے ہیں ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ زیادہ تر سیاسی لوگوں کے نہیں ہوتے ہیں، وہ اہم لوگوں کے ہوتے ہیں، پاورفل لوگوں کے ہوتے ہیں، کچھ شخصیت کے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ پہلے بھی کوئی شخص تو پاورفل افسر ان سے ملنے گیا. پہلے اس نے فون کیا جی یہ تو انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا، میرٹ پر نہیں آتا. پھر انہوں نے بڑی بات کی، پھر انہوں نے غصے میں تھے لیکن فون کیا جی میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں، یہ پرانی بات کر رہا ہوں کچھ. تو انہوں نے کہا جی آ جائیں. آئے تو انہوں نے ان کو اس طرح کی چیزیں بتائی تو وہاں سے بھی نکلے تو کافی غصے میں تھے. تو ان کے معاملات کچھ اور جگہ پر بھی خراب تھے. لیکن ان کے ساتھ مطلب جو عمران خان والی اپوزیشن ہے ایک حد تک وہ بھی تنقید کر رہی تھی. لیکن پھر ان کا میرے خیال میں 16 فروری سے استعفیٰ چلا گیا تھا کہ جی پھر میں یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن کل 10 بجے یا جس وقت بھی ہے میرے خیال میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ باتیں بتائی. پھر انہوں نے کہا بھی جی ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ویسا ہے تو پھر ویسے ہی کرتے ہیں، آپ چلے جائیں. اچھا اس میں کچھ چیزیں پھر عجیب سی آئی جی کہ وہ جاتے کہ وہ مان نہیں رہے تھے. تو جو ہے کیا ان کا نام ہے عمران خان، ان کو 9 مارچ کو بلا لیا گیا ہے تو اور ان کی اہلیہ کو. لیکن بعد میں کہا گیا جی وہ پہلے شیڈول میں تھا، وہ رکھا ہوا تھا، انہوں نے تو اس لیے جانا تھا. لیکن کوئی کہے نہ کہے جب ایسے ایک ساتھ واقعات ہوتے ہیں تو اس کو اس کے ساتھ ہی نتھی کیا جاتا ہے. مطلب میں پبلک کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، جو لوگوں نے سمجھنا ہوتا ہے. خیر وہ تو بات کی باتیں ہیں. اس سے پہلے آج ہی وہ اس پہ ہم پہلے بھی لاگ کر چکے ہیں کہ گرفتاریاں جو ہیں جیل بھرو تحریک جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو چل رہی ہیں. وہ آج کا دن چلتی ہیں، کچھ گھنٹے چلتی ہیں، کچھ راتیں چلتی ہیں، کچھ ہفتے چلتی ہیں، یا کتنی دیر چلتی ہیں اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. لیکن دیکھنے والی بات ہے تو وہ دیکھتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ان ساری باتوں میں ہر چیز مہنگی ہے. عام آدمی جو ہے اکثریت میں جو ہے، جو خاموش پبلک ہے، خاموش عوام ہے، وہ چپ کر کے بیٹھی ہے. ان کے لیے یہ کسی فلم سے کم نہیں ہے. لیکن بڑے لوگ ایسے بھی ہیں پاکستان میں، ایک میجارٹی جس کی آواز کوئی نہیں بن رہا، جن کو کوئی دلچسپی نہیں ہے عمران خان سے، جن کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کسی اور سے. ان کو دلچسپی ہے اپنے چولہے سے، اپنی دال روٹی سے، اپنے بچوں سے، اپنے مسائل سے. اور اس میں کافی میں جب اس طبقے کی بات کر رہا ہوں تو اس میں تو اکثریت وہ طبقہ ہے جس طبقے کو یہاں کی رسم و رواج سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ان میں ایک طبقہ وہ ہے جن کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں پتہ نہیں جی کام نہ کیتا تو نک نہیں رہنی، ہماری ناک کاٹ جائے گی، ہماری رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، دوستوں میں، محلے والوں میں، شریکوں میں بےزتی ہوگی. ان لوگوں کو ان باتوں سے بھی کوئی مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد ہے کہ زندہ رہنا. زندہ رہنے کے لیے آپ نے کچھ کھانا ہے تو وہ چیز ان سے دور ہے. ووٹ ان کا بھی اتنا ہے کیونکہ ان کو انسان سے، بندے سے تو ہے نہیں. یہاں کے یہ جو سسٹم نظام ہے، یہاں کے یہ جو ادارے ہیں، یہاں کے جو سیاستدان ہیں، یا کوئی بھی آدمی جب دوسروں کے کندھوں پہ رکھ کر ٹانگیں اور پاؤں زندہ رہتا ہے، جیتا ہے، تو اس کو کیا لگے دوسروں سے. اس کو تو اپنی ذات کو بڑا بنانا ہے نا.
اپنے اس کے لاگلی، اس کے رشتہ دار، ان کے پاس دولت ہو، ان کو دوسروں سے کیا غرض ہے؟ تو یہ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں، اور دوسری طرف کوئی پتہ نہیں کیا یہ تحریک چلے گی، وہ موومنٹ چلے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر حل نہیں ہے۔ اس مہنگائی سے کس طرح جان چھوٹنی ہے، عام آدمی کو کس طرح ریلیف ملنی ہے، وہ کسی کو یہ دینے میں ناکام ہے، حالات بڑے خراب ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جناب مہنگائی کے ساتھ اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، کچھ بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پرویز لائی اس کے ساتھ پی ٹی آئی میں جا چکے۔ اچھا یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ اچھا یہ بڑا عجیب ہے ویسے کہ کل سے وہ ہر ٹیلی ویژن کو سمجھ نہیں آ رہی، لیڈروں کو سمجھ نہیں آ رہی جی کاف لیگ پی ٹی آئی میں ضم ہو گئی۔ وہ بھائی کاف لیگ کس طرح ضم ہوگی؟ کاف لیگ کا ایک بڑا حصہ تھا، یہ اس کے پارلیمانی لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایم پی اے تھے۔ لیکن کاف لیگ کے سربراہ جو شجاعت ہے، اور کاف لیگ اپنی جگہ پہ ایک جماعت ہے، ایک موجود ہے، تو یہ کہیں کہ یہ لوگ کاف لیگ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، اس کی بجائے کہ وہ کاف لیگ میں ضم ہو گئے۔ تو کاف لیگ پر تو باتیں ہوتی رہیں گی، یہ آگے پرویز لائی کیا کرتے ہیں۔ اب اکثریت جو دانشور ہو، عقل مندوں کی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو وہاں پہ قبضے کے لیے گئے ہیں، پی ٹی آئی پہ قبضہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہاں پہ پہلے ہی بڑے بڑے قبضے والے جو قبضہ گروپ، قبضہ مافیا سیاسی جماعتوں پر کرنے والے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں، دوسری جماعتوں میں بھی ہوتی ہیں چلے، لیکن وہاں پر ایک حد تک دال گلتی ہے، یا وہ قبضہ گروپ آتے ہیں تو چلے مجھ جیسے لوگوں کو آگے پیچھے نکال کر کچھ اپنے آپ کو اوپر چڑھا لیتے ہیں، لیکن اس سے عوام کی، لوگوں کی، پارٹیوں کی، ملک کی خدمت نہیں ہوتی، اس سے بعد میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں، ان سے نقصان ہوتے ہیں، پھر معاشرے کے، ملک کے، سامراج، یہ حالات ہو جاتے ہیں۔